اسلام دین فطرت اور دین انسانیت ہے۔ یہ ایک کامل و مکمل دین اور ابدی ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی کی۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اعتقاد اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو۔ کسی شے کے بارے میں بدفعلی، نحوست اور توہم پرستی کا نظریہ در حقیقت ایک غیر اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیمات کے منافی عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدفعلی، نحوست اور توہم پرستی جہاں دیگر امور میں سمجھی جاتی ہے، وہاں ماہ سفر کے متعلق عموماً لوگ بے شمار غلطیوں، کمزور اعتقاد، بدفعلی اور توہم پرستی کا شکار نظر آتے ہیں، جس کا حقیقت اور اسلام سے دور کا واسطہ نہیں۔ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل بھی اس مہینے کا نام صفر ہی تھا۔ اسلام نے اس نام کو برقرار رکھا۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے بارے میں کئی باتیں مشہور تھیں۔ مثلا لوگوں کا خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا وہ اس مہینہ میں سفر وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے جنگ و جدال کا مہینہ شمار کرتے تھے، اور جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا آپس میں جنگ شروع کر دیتے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کا سبب آج کے مسلمانوں میں ایسی بہت سی باتیں رواج پا چکی ہیں جن کا نہ صرف یہ کہ سنت و شریعت سے کوئی ثبوت ملتا، بلکہ وہ شریعت و سنت کی تعلیمات سے سراسر متصادم ہے۔ عموماً معاشرے میں صفر المظفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی بیاہ اور سفر وغیرہ سے گریز کیا جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر 13 تاریخ کو چنے ابال کر اور بعض جگہوں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی، لہٰذا یہ نظریہ اپنا لیا گیا کہ سفر کے ابتدائی 13 دن اور رات کی وجہ سے پورا مہینہ منحوس اور ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اصل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت سفر کے آخری ایام میں پیدا ہوئی تھی، جس کا ذکر کتابوں میں آتا ہے۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس مہینہ میں لولے، لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اس مہینہ میں صندوقوں اور دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہم ان ضرر رساں جنات کو بھگا رہے ہیں۔ اسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بہت محتاط اور خوفزدہ رہی ہیں کہ کہیں یہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے اختتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے سفر دور ہو جا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینہ میں بکثرت جنات کے زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نظریہ پر ہے، جس کی کوئی اصل نہیں۔ اس طرح عوام میں مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، پھر تفریح کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ اسی بنا پر لوگوں میں مختلف رسمیں مشہور ہیں۔ بعض خواتین گھی، چینی یا گڑ کی روٹیاں پکا کر تقسیم کرتی ہیں، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کی خوشی میں یہ عمل کیا تھا۔ بعض لوگ اس بدھ کو اہتمام سے سیر و تفریح کے لیے باغات اور پارکوں میں جاتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کی خوشی میں یہ عمل کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ تہوار منایا جاتا ہے۔ مزدور اور کاریگر مالکان سے اس دن کھانے، مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ان تمام رسومات کی بنیاد غلط عقیدے پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے، حالانکہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ نہیں بلکہ آغاز ہوا، اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما دیا۔
طبقات ابن سعد میں مورخ اسلام محمد بن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں 28 صفر بروز بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 15 پر مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری چہارشنبہ کوئی اصل نہیں، بلکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی تو یہودیوں نے خوشی منائی تھی، وہ اب جاہل ہندوؤں اور اب مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی۔ احکام شریعت میں بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں، نہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ مرض اقدس میں وفات ہوئی، اس کی ابتدا اس دن سے بتائی جاتی ہے۔ مفتی اعظم امجد علی صاحب لکھتے ہیں ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت سے تھا، لوگوں کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں سب خلاف واقع ہیں۔ ان حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوئی کہ سفر کے آخری بدھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا آغاز اور اس میں شدت واقع ہوئی تھی۔ یہود نے اس دن خوشیاں منائی تھیں، ان سے یہ تہوار ہندوؤں کی طرف منتقل ہوا۔ پھر مسلمانوں کو یہ مغالطہ دیا گیا کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا اور مدینہ منورہ سے باہر تفریح کی غرض سے تشریف لے گئے تھے۔ افسوس کہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمان بلا تحقیق باطل کے اس حربے میں آ گئے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کے دن تہوار کے طور پر منانے لگے۔ اسی طرح عوام کی ایک بڑی تعداد اس مہینہ میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھتی ہے اور مشہور ہے کہ جو شادی سفر میں ہوگی وہ صفر ثابت ہوگی، لہذا بعض لوگ اس مہینہ میں شادی سے انتہائی گریز کرتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ تاریخوں تک کو محض سفر کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کی دوسری کوئی تقریب بھی منعقد کرنے سے قصداً گریز کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نامبارک اور منحوس ہے، لہٰذا اس میں کیا جانے والا ہر کام بھی نامبارک اور منحوس ثابت ہوگا۔ یہ اعتقاد سراسر غلط اور خلاف شریعت و سنت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ مستند احادیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی واضح طور پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز میں فی نفس ہی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ حکم بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں، گھر، عورت، سواری جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ان میں بھی برکت ہوتی ہے۔ عارف کبیر علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس موضوع پر مستند احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ نحوست کسی چیز میں نہیں۔ مزید فرماتے ہیں اس سے مزید ثابت ہوا کہ نحوست اور برے شگون کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ کسی چیز میں اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں۔ چند ان احادیث جن سے بالخصوص سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کی نفی معلوم ہوتی ہے وہ سن لیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پری وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر بخاری شریف کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی و نحوست، شیطان، جنات کی گرفت کے اثرات کی کوئی حقیقت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نے سال بھر کے ہر دن اور مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو جائز رکھا ہے اور کسی مہینے میں یا دن میں ان امور کی ممانعت نہیں فرمائی۔ ہر صاحب عقل اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں ماہ سفر کے متعلق جتنی بھی باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے کسی کا بھی تعلق شریعت اسلامیہ کے ساتھ نہیں، اور نہ صرف شریعت اسلامیہ سے
ان سب باتوں کی واضح طور پر تردید فرمائی ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی ملت اسلامیہ کے اندر پائے جانے والے تمام مکاتب فکر کے مقتداؤں نے انہیں بے اصل قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر مسلمانوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو یہ بدعقیدگی کے زمرے میں آتی ہیں، جو انسان کے ایمان کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ بے عمل یا بدعمل کا آخرت میں کسی نہ کسی وقت چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن بدعقیدہ کا چھٹکارا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ اور عقائد و اعمال کے حوالے سے حق قبول کرنے اور تا حیات اس پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔